نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، روزے کی حالت میں ایسے بہت سے مسئلے ہوتے ہیں ہمارے ساتھ کہ اکثر ہمیں ان کا معلوم نہیں ہوتا کہ یہ مسئلہ جو ہمارے ساتھ پیش آیا ہے اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، مکروہ ہو جائے گا یا روزہ رہے گا ہمارا۔ تو آج ہم ایسے ہی مسئلوں کے بارے میں پڑھیں گے کہ جب ایسی غلط فہمیاں آ جائیں ہمارے ذہن میں یا ایسا ہمارے ساتھ ہو جائے تو اس حالت میں ہمارا روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا۔ پہلی غلط فہمی کہ الٹی آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ از خود کتنی ہی الٹی یا کہ آئے، یعنی خود سے کتنی ہی الٹی آئے، منہ بھر ہو یا تھوڑی سی ہو، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ البتہ خود قصدن یعنی جان بوجھ کر مثلاً انگلی وغیرہ منہ میں ڈال کر کہہ کی اور وہ منہ بھر ہو تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ روزہ دار ہونا یاد ہو، یعنی قصدن کیا ہو، آپ کو پتہ ہو کہ میرا روزہ ہے اور آپ نے ایسا کیا ہو تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دوسری غلط فہمی کہ حالت روزہ میں احتلام ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ حالت روزہ میں احتلام سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور تیسری غلط فہمی یہ ہے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ تھوک یا بلغم نگل جانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا مکروہ ہو جائے گا، اس بنا پر وہ بار بار تھوکتے رہتے ہیں۔ تھوک اور بلغم جب تک منہ میں ہیں ان کو نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں اگر منہ سے باہر مثلاً ہتھیلی پر تھوک کر پھر منہ میں دوبارہ ڈالا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور ایسا تو کوئی کرتا نہیں ہے۔ چوتھی غلط فہمی، کچھ لوگ روزہ میں تیل خوشبو لگانے اور منہ زیر ناف صاف کرنے کو درست نہیں سمجھ رہے ہوتے۔ یہ کام روزہ کی حالت میں جائز ہے۔ سرما لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، البتہ کاجل کا حکم سرمے والا نہیں ہے، کاجل سے پرہیز کیا جائے۔ پانچویں غلط فہمی، رمضان میں سحری میں آنکھ نہ کھلے اور سحری کھانا چھوٹ جائے تو روزہ نہیں ہوتا۔ سحری روزہ جو ہے نا، روزے کے لیے شرط نہیں ہے۔ سحری رات میں نیت کر لی جائے یا پھر نصف النہار سے پہلے نیت کر لی جائے تب بھی ٹھیک ہے، لیکن سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد نیت کی جائے تو تین چیزیں جو ہیں ان کو خاص مد نظر رکھا جائے۔ اول یہ کہ روزہ بند ہونے کے بعد سے نیت کرنے تک قصدن کوئی ایسا کام نہ کرے، مثلا کھانا پینا وغیرہ نہ کرے۔ دوسرا یہ کہ نیت کرے کہ میں روزہ بند ہونے تک روزے سے ہوں، یعنی کہ جب روزہ بند ہو جائے گا تو میں روزے سے ہوں۔ اور تیسری یہ کہ نصف النہار کے بعد نیت نہیں ہو سکتی، نصف النہار سے پہلے نیت کر لیں۔ چھٹی غلط فہمی، رات میں غسل فرض ہو جائے تو اب روزہ شروع ہونے کے بعد کلی یا ناک میں پانی افطار کے وقت ہی ڈالیں گے۔ روزہ شروع ہونے سے پہلے کسی بھی وجہ سے غسل فرض ہو یا روزہ میں احتلام ہو جائے تو غروب کا انتظار نہیں کریں گے۔ روزے کی حالت میں نہانا ہو تب بھی غسل کے تمام فرائض ادا کیے جائیں گے۔ پورے جسم پر پانی بہانے کے ساتھ ساتھ غسل میں کلی کرنا اور ناک کے پورے نرم حصے میں پانی پہنچانا فرض ہے۔ اس کے بغیر نہ غسل اترے گا نہ نماز ہوگی۔ یاد رہے کہ روزہ ہو تو غرغرہ نہیں کریں گے، اور عام دنوں میں بھی غرغرہ غسل کا فرض یا کلی کا حصہ نہیں ہے، وہ ایک جدا سنت ہے، وہ بھی اس وقت جب روزہ نہ ہو۔ البتہ روزے کی حالت میں ناک میں پانی سانس کے ذریعے اوپر کھینچنے کی اجازت نہیں ہے۔ ساتویں غلط فہمی کہ حالت روزہ میں مسواک نہیں کی جا سکتی۔ مسواک کی جا سکتی ہے، البتہ یہ احتیاط کی جائے کہ ریشے حلق میں نہ جائیں۔ آٹھویں غلط فہمی کہ جب تک اذان ہوتی رہے سحری میں کھانا پینا جاری رکھا جا سکتا ہے۔ جب سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو اذان فجر اور نماز فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، یعنی جب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے اس کے بعد اذان دی جاتی ہے۔ لہذا جو سحری بند ہونے کے باوجود اذان شروع یا ختم ہونے کا انتظار کرتے ہوئے کھاتا پیتا رہا، اس نے اپنا روزہ برباد کر دیا، اس کا روزہ ہوا ہی نہیں ہے۔
9ویں غلط فہمی، چوٹ وغیرہ لگنے پر خون نکل آنے یا خون ٹیسٹ کروانے سے روزہ پر کوئی اثر پڑتا ہے؟ جسم سے کوئی چیز باہر آنے پر روزہ نہیں ٹوٹتا، لہذا ٹیسٹ کے لیے خون نکلنے یا زخمی ہونے پر روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزہ کسی چیز کے براہ راست ذریعے سے جو معدے یا دماغ تک پہنچے پر ٹوٹتا ہے وہ، البتہ چند صورتیں اس سے مستثنیٰ ہیں، جیسا کہ روزہ یاد ہوتے ہوئے جان بوجھ کر منہ بھر کے کرنا۔ 10ویں غلط فہمی ہے، روزہ میں عطر یا خوشبو سونگھنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مائع خوشبو یعنی لیکوڈ حالت میں یا ٹھوس خوشبو سونگھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ اگر کسی نے اگربتی کا دھواں مثلاً منہ یا ناک کے ذریعے اندر کھینچا، جو کہ لامحالہ حلق میں جائے گا، اور یوں ہی کسی بھی خوشبودار یا غیر خوشبودار دھوئیں کی دھونی اس طرح لی کہ مثلاً اس کے دھوئیں کو ناک یا منہ سے حلق میں داخل کیا، تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ 11ویں غلط فہمی، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جس دن سفر کرنا ہے اس دن روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ اگر صبح صادق کے وقت حالت سفر میں ہو تو روزہ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اگر صبح صادق کے بعد سفر شروع کرنا ہو تو اس دن کا روزہ نہیں چھوڑ سکتے، البتہ اگر دن کے وقت شرعی مسافت والا سفر شروع کیا اور ابھی مسافر ہی ہو تو اگلے دن کا روزہ چھوڑ سکتے ہیں، اور حالت سفر میں جتنے بھی روزے چھوڑے جائیں گے ان کی قضا بعد میں کرنا ہوگی۔ 12ویں غلط فہمی، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو مرض یا کسی اور درست عارضے یا بغیر عذر کے روزہ چھوڑ دے تو فدیہ دینا اس کا متبادل ہے۔ ایسا سمجھنا درست نہیں ہے۔ روزہ کسی بیماری کی بنیاد پر ترک کیا ہو یا بغیر کسی عذر کے، تو پہلا مرحلہ اس کا یہ ہے کہ اس روزے کے بدلے ایک روزہ قضا رکھے۔ فدیہ صرف اس صورت میں متبادل ہوگا جب بڑھاپے کی وجہ سے روزہ رکھنے کی قدرت نہ ہو، نہ ہی آئندہ قدرت ملنے کی امید ہو۔ ایسے شخص کو فانی کہتے ہیں، یعنی اگر وہ بیمار ہے روزہ نہیں رکھ سکتا اور اس کو یہ امید بھی نہ ہو کہ میں بعد میں ٹھیک ہو جاؤں گا، میں رکھ لوں گا، یعنی وہ ہمیشہ بیمار ہی ہو یا اس کو کوئی ایسی بیماری ہو کہ وہ بعد میں بھی نہ رکھ سکتا ہو، تو اس شخص کے لیے یہ رعایت ہے کہ وہ فدیہ دے دے۔ اس کے بعد 13ویں غلط فہمی یہ ہے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ روزہ کی حالت میں ٹھنڈک کے لیے نہانا یا کلی کرنا مکروہ ہے۔ روزہ کی حالت میں ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے نہانا یا کلی کرنا بلکہ بدن پر گیلا کپڑا لپیٹنا بھی مکروہ نہیں ہے۔ ہاں، اگر پریشانی ظاہر کرنے کے لیے گیلا کپڑا لپیٹا تو مکروہ ہے، عبادت میں دل تنگ ہونا اچھی بات نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔